احبار 15واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ اگر کسی شخص کو جریان کا مرض ہو تو وہ جریان کے سبب سے ناپاک ہے، اور جریان کے سبب سے اس کی ناپاکی یوں ہوگی کہ خواہ دھات بہتی ہو یا دھات کا بہنا موقوف ہو گیا ہو، وہ ناپاک ہے۔ جس بستر پر جریان کا مریض سوئے وہ بستر ناپاک ہوگا، اور جس چیز پر وہ بیٹھے وہ چیز ناپاک ہوگی۔ اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جو کوئی جریان کے مریض کے جسم کو چھوئے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر جریان کا مریض کسی شخص پر جو پاک ہے تھوک دے تو وہ شخص اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جس زین پر جریان کا مریض سوار ہو وہ زین ناپاک ہوگا۔ اور جو کوئی کسی چیز کو جو اس مریض کے نیچے رہی ہو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے۔ اور جو کوئی ان چیزوں کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جس شخص کو جریان کا مریض بغیر ہاتھ دھوئے چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور مٹی کے جس برتن کو جریان کا مریض چھوئے وہ توڑ ڈالا جائے، پر 24 برتن پانی سے دھویا جائے۔ اور جب جریان کے مریض کو شفا ہو جائے تو وہ اپنے پاک ٹھہرنے کے لیے 7 دن گنے۔ اس کے بعد وہ اپنے کپڑے دھوئے اور بہتے ہوئے پانی میں نہائے، تب وہ پاک ہوگا۔ اور 8ویں دن 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے کر وہ خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جائے اور ان کو کاہن کے حوالہ کرے۔ اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے۔ یوں کاہن اس کے لیے اس کے جریان کے سبب سے خداوند کے حضور کفارہ دے۔ اور اگر کسی مرد کی دھات بہتی ہو تو وہ پانی میں نہائے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جس کپڑے یا چمڑے پر نطفہ لگ جائے وہ کپڑا یا چمڑا پانی سے دھویا جائے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور وہ عورت بھی جس کے ساتھ مرد صحبت کرے اور منزل ہو تو وہ دونوں پانی سے غسل کریں اور شام تک ناپاک رہیں۔ اور اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیض کا خون آئے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی۔ اور جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور جس چیز پر وہ اپنی ناپاکی کی حالت میں سوئے وہ چیز ناپاک ہوگی۔ اور جس چیز پر بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر اس کا خون اس کے بستر پر یا جس چیز پر وہ بیٹھی ہو اس پر لگا ہوا ہو اور اس وقت کوئی اس چیز کو چھوئے تو وہ شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر مرد اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے حیض کا خون اسے لگ جائے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا۔ اور ہر ایک
बिस्तर जिस पर वो मर्द सोएगा नापाक होगा। और अगर किसी औरत के अय्यामे हैज को छोड़कर यूं बहुत दिनों तक खून आए, या हैज की मुद्दत गुजर जाने पर भी खून जारी रहे, तो जब तक उसको ये मैला खून आता रहेगा, तब तक वो ऐसी ही रहेगी जैसी हैज के दिनों में रहती है। वो नापाक है। और इस जिरियाने खून के कुल अय्याम में जिस जिस बिस्तर पर वो सोएगी, वो हैज के बिस्तर की तरह नापाक होगा। और जिस जिस चीज पर वो बैठेगी, वो चीज हैज की निजासत की तरह नापाक होगी। और जो कोई उन चीजों को छुए, वो नापाक होगा। वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जब वो अपने जिरियान से शिफा पा जाए, तो 7 दिन गिने, तब इसके बाद वो पाक ठहरेगी। और 8वें दिन वो 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लेकर उनको खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर काहिन के पास लाए। और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने। यूं काहिन उसको नापाक खून के जिरियान के लिए खुदावंद के हुजूर उसकी तरफ से कफारा दे। इस तरीक से तुम बनी इस्राएल को उनकी निजासत से अलग रखना, ताकि वो मेरे मकदस को जो उनके दरमियान है नापाक करने की वजह से अपनी निजासत में हलाक ना हों। उसके लिए जिसे जिरियान का मर्ज हो, और उसके लिए जिसकी धात बहती हो, और वो उसके बायस नापाक हो जाए, और उसके लिए जो हैज से हो, और उस मर्द और औरत के लिए जिनको जिरियान का मर्ज हो, और उस मर्द के लिए जो नापाक औरत के साथ सोहबत करे, शरा यही है